اور اگلے ہی دن اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا اور انہیں محل کی چھت سے پھینک کر شہید کر دیا، اور جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت تک کوفے کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکے تھے، کیونکہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حج کے موقع پر کئی ہزار مسلمان آ کر انہیں فالو کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ یزید کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے کچھ بندے احرام کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجے۔ جب امام حسین کو اس کا پتا چلا کہ یزید نے انہیں مارنے کے لیے جاسوس بھیجے ہیں تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جانے سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کے کئی ساتھیوں نے انہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹوٹل 70 سے 80 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنے سفر پر روانہ تھا کہ تبھی انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر ان کے کئی ساتھیوں کا مورال ٹوٹ گیا اور کچھ لوگوں نے واپس جانے کا سوچا تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں یہ سفر پورا کرنا ہے اور میں واپس نہیں مڑ سکتا۔ تو اس کے بعد ان کا قافلہ واپس سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں ایک جگہ جب قافلے نے قیام کیا تو امام حسین سو رہے تھے، تبھی انہوں نے خواب میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا، اے حسین آگے بڑھو، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام خواب سے اٹھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ خواب شیئر کیا اور انہیں کہا کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ اب جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا۔ کچھ لوگ چھوڑ گئے لیکن باقی ان کے ساتھ رہے، تو قافلہ پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں انہیں ایک اور قافلہ دکھائی دیا جو کہ زہیر بن قین کا قافلہ تھا۔ ان کی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد زہیر بن قین نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم باقی سب کے ساتھ جاؤ، کیونکہ میں اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان دوں گا۔ وہیں دوسری طرف یزید کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے۔